دنیا کے سب سے ذہین دماغ اسٹیفن ہاکنگ کا نام جب جیفری ایپسٹین کی خوفناک فائلز میں آیا تو پوری دنیا سکتے میں آ گئی۔ یہ سوچ کر کہ ایک ایسا آئیکن جو سائنس اور انسانیت کا استعارہ تھا ان گھناؤنے معاملات کا حصہ ہو سکتا ہے، سوالات کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج ہم ان دستاویزات کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اسٹیفن ہاکنگ کا نام ان بدنام زمانہ فائلوں میں کیوں اور کس طرح شامل ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شمار ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جن کی عالمی ساخ ریپیوٹیشن ہر شک و شبہے سے بالاتر تھی۔ لہٰذا جب جنوری 2024 میں ایپسٹین کی ساتھی گھسلین میکسویل کی عدالتی گواہی اور متعلقہ دستاویزات کو بڑے پیمانے پر منظر عام پر لایا گیا تو ہاکنگ کے نام کی شمولیت نے فوری طور پر عوام کو چونکا دیا۔ میڈیا کی سرخیوں میں یہ نام تیزی سے پھیل گیا۔ ہمارا مقصد یہاں صرف حقیقت بتانا ہے۔ ہم وہ ٹھوس پس منظر اور مخصوص حوالہ فراہم کریں گے جس کی وجہ سے ہاکنگ کا نام سامنے آیا، تاکہ حقیقت کو افواہ سے الگ کیا جا سکے۔ فائلوں میں ہاکنگ کا نام اچانک ظاہر نہیں ہوا۔ ہمیں سب سے پہلے ہاکنگ اور ایپسٹین کے تعلقات کی تاریخ سمجھنی ہوگی۔ یہ رابطہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوا۔ جیفری ایپسٹین، ایک بدنام زمانہ فائنانسر، نے سائنس اور فزکس میں تحقیق کو فنڈ فراہم کرنے کی آڑ میں اپنی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ سب سے اہم واقعہ 2006 کا ہے، جب ایپسٹین نے برٹش ورجن آئلینڈز میں ایک بڑی سائنس کانفرنس کو اسپانسر کیا تھا۔ اس کانفرنس میں اسٹیفن ہاکنگ نے شرکت کی تھی۔ یہیں سے ان کا تعلق ایپسٹین کے بدنام زمانہ نجی جزیرے لٹل سینٹ جیمز سے جوڑا جاتا ہے، جہاں وہ ایپسٹین کی کشتی پر سوار دیکھے گئے تھے۔ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ان کا رابطہ مالی معاونت اور سائنسی پروگرامز تک محدود تھا۔ اب ہم مرکزی نقطے پر آتے ہیں۔ وہ مخصوص دستاویز کیا ہے؟ اسٹیفن ہاکنگ کا نام کسی براہ راست فردی شہادت یا ایپسٹین کی طرف سے الزام میں نہیں آیا، بلکہ ان کا ذکر ایک ای میل میں ہوا جو گھسلین میکسویل کی جانب سے ایپسٹین کی ایک ملازمہ کو بھیجی گئی تھی۔ یہ ای میل ایک جین ڈو، ایک گمنام متاثرہ سے متعلق تھی جو دھمکی دے رہی تھی کہ وہ ایپسٹین کے گھناؤنے معاملات کو بے نقاب کرے گی۔ اس ای میل میں متاثرہ کو خاموش کرانے کے لیے ایپسٹین کے عملے نے مبینہ طور پر یہ بات اٹھائی کہ وہ شخص یہ جھوٹا الزام لگائے گا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے ورجن آئلینڈز کے دورے پر ایک ناجائز پارٹی میں شرکت کی تھی۔ یہاں اہم فرق یہ ہے، ہاکنگ کا نام کسی تصدیق شدہ عمل یا کارروائی میں نہیں آیا، بلکہ یہ گفتگو ایک ممکنہ بلیک میلنگ یا جوابی دھمکی کی منصوبہ بندی کے طور پر استعمال ہوئی۔ یعنی یہ ایک منصوبہ تھا کہ اگر کوئی ایپسٹین کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف ہاکنگ جیسے معروف شخصیات کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے۔ یہ ایک الزام لگانے کی دھمکی کے بارے میں بات چیت تھی، نہ کہ ہاکنگ کے جرم کا اقرار۔ اس تمام تناظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا کسی بھی سرکاری تفتیش نے اسٹیفن ہاکنگ کے خلاف کسی بھی قسم کی بدکاری یا غلط کام میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ان فائلوں میں بہت سے ہائی پروفائل نام محض سماجی یا کاروباری تعلقات کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ قانونی نقطہ نظر سے ای میل میں درج یہ دعویٰ صرف ایک افواہ، ایک حکمت عملی یا ایک غیر مصدقہ گفتگو کی نمائندگی کرتا ہے جس کا مقصد ایک مخالف فریق کو ڈرانا تھا۔ یہ سچائی کی تصدیق نہیں ہے۔ ایپسٹین کے معاملے میں دیگر اہم شخصیات کے برعکس ہاکنگ کا نام صرف ایک ثانوی، غیر تصدیق شدہ اور ممکنہ طور پر بدنیتی پر مبنی دھمکی کی سازش کا حصہ تھا۔ یہ ایک سخت یاد دہانی ہے کہ دستاویز میں موجود ہونا ثبوت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا نام ایپسٹین فائلز میں اس لیے آیا کیونکہ ایپسٹین کے عملے نے انہیں ایک ایسے شخص کو خاموش کرانے کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی جو ان کے نظام کو بے نقاب کر رہا تھا۔ اس سارے معاملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب بھی عوامی دستاویزات سامنے آتی ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ذکر کو صرف الزام نہ سمجھیں، بلکہ اس کا سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ مکمل طور پر سمجھیں۔ ہاکنگ کی میراث سائنسی دریافتوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، لیکن ایپسٹین جیسے شکاری سے ان کی وابستگی ہمیشہ ایک ناخوشگوار اور افسوسناک سایہ چھوڑے گی۔ ہمیں ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے حقائق کی بنیاد پر ہی نتائج اخذ کرنے چاہیے۔